الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری نشست سماع موتا کے حوالے سے ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا پھر نہیں سنتے۔ تو یہ اپنا موضوع ہم اس طرف جانے سے پہلے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جسے سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اور پھر جو ہمارا اگلا موضوع ہے اس کو سمجھنے میں یہ ہماری معاونت اور مدد بھی کرے گا۔ شریعت کے اندر جتنے بھی قواعد و قوانین ہیں، ان قواعد و قوانین کے اندر کچھ استثناءات موجود ہیں، یعنی شریعت کے کلی قاعدہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے، لیکن اس کلی قاعدے کے اندر کچھ استثناء موجود ہوگا۔ اس کی دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار حرام ہے، وہ تم کھا نہیں سکتے، وہ تم پر حرام ہے۔ یہ اب قرآن کے کلی قاعدہ ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن پیغمبر صلی والسلام نے اس کی آ کر تخصیص کر دی، احلت لا میتتان، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دی ہیں، اور یہ دونوں مردار ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر مردار حرام ہے، لیکن شریعت نے آ کر یہ کہہ دیا کہ دو جو مردار ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے، یعنی یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، دو بندوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک تخصیص آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ان کے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ تو یہاں تخصیص آ گئی، حالانکہ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ انسان ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں ایک تخصیص آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ریشم پہننا حرام ہے، یہ مرد حضرات جو ہے وہ ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتے، لیکن حدیث کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر اگر کوئی ریشم استعمال کرنا چاہے تو وہ ریشم استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں قاعدہ کلیہ وہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ خاص ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ مردار بھی حرام ہے، اسی طرح بچے کی پیدائش ماں باپ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح ریشم بھی حرام ہے، لیکن شریعت نے آ کر اس کی تخصیص کر دی، کچھ خاص مواقع ذکر کر دیے، اور اس سے اب یہ نہیں ہوتا کہ جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ قاعدہ کلیہ جو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اور اسے آپ بھی مانتے ہیں، حرمت علیکم المیتہ، مچھلی مردار آپ بھی مانتے ہیں، اسے کھاتے بھی ہیں، حلال سمجھتے بھی ہیں۔ تو اب یہی مسئلہ دوسرا ہے سماع موتا کا۔ قرآن کے اندر جو کلی ذکر ہے، قاعدہ کلیہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر، چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کبھی نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی آپ قبروں والوں کو سنا نہیں سکتے۔
جو قبر کے اندر دفن ہو گئے، جو قبر کے اندر چلے گئے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے، لیکن آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ نہ زندہ برابر ہے اور نہ مردہ برابر ہے، زندہ سنتے ہیں اور مردے نہیں سنتے۔ تو یہ تو قرآن کا کلی قاعدہ ہو گیا کہ مردے نہیں سنتے، وہ سن ہی نہیں سکتے، مردے نہیں سن سکتے۔ ہاں ان اللہ یسمع من یشاء، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سنانا چاہے تو وہ سن سکتا ہے، یہ قرآن کا کلی قاعدہ ہے۔ لیکن حدیث نے آ کر اس کی تخصیص کر دی ہے کہ کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر مردے سنتے ہیں، جیسے شریعت کے قوانین کے اندر تخصیص ہے، حرمت علیکم المیتہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اس طرح ماں باپ کی مثال اور دوسری عشق کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جس طرح وہ کلی قاعدے اپنی جگہ پر برقرار ہیں، تخصیص آنے سے ان کی کلیت پر، ان کے قاعدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح کلی قاعدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، لیکن حدیث کے اندر کچھ تخصیص آ گئی ہے، کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر مردے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، اس کی حدیث رکھتا ہوں جو بڑی مشہور ہے قلیب بدر کے حوالے سے۔ امام صاحب رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 3976 روایت نمبر پر، اور اس میں یہ ہے جس میں قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے اس کے اندر مارے گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فجعل ینادیہم، پھر اس کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، جو وہاں کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ فجعل ینادیہم، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دینے لگے، پکارنے لگے، بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، ان کے نام لے کر اور ان کے آباء و اجداد تھے ان کے نام لے کر ان کو آواز دینے لگے، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی، یا تم اس بات پر خوش ہوتے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی۔ پھر آگے فرمایا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پا لیا ہے۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تو جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا ہے؟ فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، اللہ کے نبی آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے، جو مردہ ہو چکے ہیں، آپ ان جسموں سے کلام کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہ، کیا عمر جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر قال قتادہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے امام قتادہ رحمہ اللہ کا قول بھی لے کر آئے ہیں، احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا وندما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت زندہ کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنایا تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے، ان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ تو یہاں اس حدیث کو آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں عمر یہ اب آپ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو گویا کہ مردے جو ہیں، اور یہ حدیث قلیب بدر کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح یہ حدیث قلیب بدر کے ساتھ خاص ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایک مشہور محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ خاص ایضا باہل القلیب، یہ حدیث اہل قلیب جو تھے قلیب بدر ان کے ساتھ یہ خاص ہے، یعنی ایک ایسا موقع تھا، خاص موقع جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا دیا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 1338 ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے سے بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں، 1338 روایت نمبر ہے، اور جس کے اندر یہ ہے قال العبد اذا وضع في قبره وتبلي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم
اتاہ ملکان فقعداہ فیقولان لہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ مکمل حدیث ہے، جس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ جب قبر کے اندر انسان کو رکھ دیا جاتا ہے تو جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ وہ مردہ ان کے جو جوتوں کی کھسکساہٹ ہوتا ہے، آواز ہوتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ اور امام صاحب اس حدیث کے پہلے باب کیا لے کر آئے ہیں؟ بابن المیت یسمع خفق النعال، کہ جو مردہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، وہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ میت کو دفنا کر جب لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی جو جوتوں کی آواز ہے وہ میت جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کو سنتا ہے۔ تو یہ ایک واضح حدیث ہے، اور امام صاحب اس پر باب وہی باندھ لے کر آئے ہیں کہ جو میت ہے، مردہ ہے، وہ ان جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر تخصیص آ گئی، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی، جبکہ آپ قلیب بدر والی جو حدیث ہے آپ اس کو مان رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو یہ حدیث قرآن کے کیسے خلاف ہو گئی؟ حالانکہ اگر آپ کے بقول دیکھا جائے تو وہ بھی قرآن کے خلاف ہی ہوئی نا، اس میں بھی مردوں کے سننے کا ذکر ہے، مردے اس میں بھی سنتے ہیں، اس حدیث کے اندر یہ واضح ہے، تو آپ اس کو قرآن کے مطابق مان رہے ہیں، لیکن اس حدیث کو آپ قرآن کے خلاف کیسے مان رہے ہیں جبکہ اس میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے اور اس حدیث کے اندر بھی مردوں کے سننے کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ ایک اور بات اگر اس طرح کریں کہ اگر آپ یہ اعتراض کر دیں کہ اس حدیث کا راوی صحیح نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں کہ اس حدیث کا راوی صحیح نہیں ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے تمام روات صحیح ہیں اور ان کے صحت پر اجماع ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرما دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی ہے، تو یہ خاص موقع ہے، خاص جگہ ہے جہاں پہ مردہ سنتا ہے، اور نہ ہی بعد میں سنتا ہے اور نہ کوئی اس کو بات اپنی کوئی سنا سکتا ہے۔ تو گویا کہ جہاں پر حدیث تخصیص کر دے، حدیث کا حکم آ جائے، ہم اس کو قبول کر لیں گے، اس کے اندر کوئی اپنی جو آراء ہے وہ نہیں ڈالیں گے، تو یہ قرآن کے خلاف ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح آپ وہ دوسری بات کو مان رہے ہیں، جو مچھلی ہے وہ مردار ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، اور اگر اس قاعدہ کلیہ کو لیا جائے پھر مچھلی حرام ہو گئی، آپ اسے نہ کھائیں، جبکہ حدیث نے اس کے آ کر تخصیص کر دی ہے۔ اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کلی قاعدہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، ان اللہ یسمع من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے سنانا چاہے وہ سنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث نے آ کر اس کی تخصیص کر دی ہے کہ مردہ جو ہے وہ چپلوں کی جوتوں کی جو آواز ہوتا ہے، کھسکساہٹ ہوتا ہے، اس کو وہ سنتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جہاں حدیث نے تخصیص کر دی ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حدیث نے قرآن کے جو کلی حکم تھا اس کے اندر تخصیص فرما دیا، تو آپ اسے قبول فرما لیں۔ اور اسی طرح اس بات کو خاص مواقع پر آپ کے جو علامہ فہامہ ہیں، یہ میرے سامنے کتاب ہے انسان کی حقیقت، علامہ احمد سعید خان ملتانی صاحب حفظہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انسان کی حقیقت، جس کے اندر وہ پہلے تقریباً صفحہ نمبر 135 پر اور پھر صفحہ نمبر 142 پر، یہ سامنے ہے صفحہ نمبر 142، یہاں پر انہوں نے مردوں کے خاص موقع پر جو نماز پڑھنا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ عبارت اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن قانون دنیا کا علی الرغم خرق قانون کے طور پر شب معراج جو شب اعجاز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مکمل انسان کی مثل اور اونٹنی کو مکمل حیوان ابل کی مثل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز کی حالت میں دکھایا۔ اب یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کا ذکر جو ہے، اگرچہ وہ حدیث صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز کی حالت میں دکھا دیا، قبر میں نماز کی حالت میں دکھا دیا۔ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مردہ جو ہیں وہ کچھ سنتے نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ادھر آپ ایک تخصیص فرما کر کہہ رہے ہیں کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کوئی مردہ تو نہیں پڑھتا، زندہ ہی پڑھتا ہے نا، تو ایک تخصیص آپ نے مان لی ہے، تو ایک تخصیص آپ نے مان لی ہے، اور دوسری جو تخصیص ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر آ گئی ہے کہ وہ جوتوں کی
آواز کو سنتے ہیں اور آپ اسے قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کی عموم کی جو ہے وہ تخصیص آ رہی ہے۔ تو لہٰذا جو قاعدہ کلیہ ہے، جو کلی قاعدہ وہ یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، نہ وہ سنتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے۔ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہے گی کہ اس جگہ سنتے ہیں، فلاں جگہ سنتے ہیں، فلاں واقع پر سنتے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، فلاں واقع پر سنتے ہیں، اس وقت سنتے ہیں، اس کے بعد نہیں سنتے۔ جہاں حدیث میں تخصیص آ جائے گی اس کو قبول کر لیں گے، لیکن پھر بھی یہی کہوں گا قرآن کا جو کلی قاعدہ ہے وہ یہی ہوگا کہ مردے نہیں سنتے، لیکن جو تخصیص آ جائے گی حدیث کے اندر اس کو ہم قبول کریں گے کہ کچھ مواقع پر مردے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔